اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور آخر کار موت کا وقت حق کے ساتھ آئی گیا، اور انسان سے کہا جاتا ہے یہ وہی ہے جس سے تم بھاگ رہے تھے۔ موت ایک یقینی حقیقت ہے جس کا تمام انسانوں کو انتظار ہے، اور قرآن میں ہمیں 3 بار بتایا گیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن جو چیز اہم ہے وہ موت کو یاد رکھنا ہے اور اسے نظر انداز نہیں کرنا۔ مولا سید سجاد موت کو مسلسل یاد رکھنے کے لیے خدا سے دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے وَانْصِبِ الْمَوْتَ بَيْنَ أَيْدِينَا نَصْبًا وَلَا تَجْعَلْ ذِكْرَنَا لَهُ غِبًّا، موت کو ہماری آنکھوں کے سامنے مستقل فرما دے کہ اسے اس طرح یاد رکھیں کہ ایک دن بھی ہم اس سے غافل نہ ہوں اور ہم اس سے ڈرتے رہیں، تیرے ساتھ ملنے سے، شک سے، یہاں تک کہ موت ہمارے ساتھ ہو، وہ جو اس کے قریب نہ ہو، اور ہمارا مال جو اس کے لیے ترس رہا ہے، اور ہمام جو دنیا سے محبت کرنے والا ہے وہ ہمارے ذہنوں سے نکل جائے، دنیا کا ہم اور غم ہم سے دور ہو جائے۔ موت کی یاد اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو اس سے انسان کی طرز زندگی اور طرز عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو۔ موت کا بہت زیادہ ذکر کرنا انسانی روح کی تربیت میں بہت کارآمد ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیرا ما یوصی اصحابہ بذکر الموت، رسول خدا اپنے بہت سے صحابہ کو موت کو یاد کرنے کا حکم دیتے تھے۔ موت کی حقیقی یاد نفسانی خواہشات اور جسمانی خواہشات پر قابو پانے کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ الْمَوْتِ عِنْدَمَا تُنَازِعُكُمْ إِلَيْهِ أَنفُسُكُمْ مِنَ الشَّهَوَاتِ، جب تمہاری روح تم سے شہوت کے معاملے میں جھگڑا کر رہی ہو تو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ رسول خدا ایک روایت میں یہ فرماتے ہیں کہ ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد كما يصدع الحديد قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال قراءة القرآن وذكر الموت، فرمایا دل لوہے کی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اس کا زنگ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کر کے اور موت کو یاد کر کے۔ معاشی، سیاسی اور ثقافتی میدان میں بدعنوانی کی ایک بہت بڑی وجہ بعض حکام اور امیر طبقے کی موت سے غفلت ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اکثروا من ذکر الموت فإنہ یمحص الذنوب، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔